ہمارے نظریات کیا ہیں؟ ان مقدس ہستیوں کا ذکر کر کے اپنے ایمانوں کو تازہ کیا جائے. سمجھ آ رہی نا میری بات؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. ہر بندہ دعا کرتا ہے نماز پنجگانہ کے اندر کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سورۃ الفاتحہ جب شروع کرتا ہے تو رب سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے. اب سوال یہ ہوتا ہے سیدھی راہ کیا ہے؟ اللہ نے ساتھ ہی وضاحت فرمائی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام فرمایا. تھوڑی وضاحت ہو گئی کہ سیدھا راہ کنہ دا راہ ہے. وضاحت ہو گئی کہ جنہ تے اللہ دا انعام ہویا. بولو ذرا سبحان اللہ. جنہ تے اللہ دا انعام ہویا. باری تعالیٰ انعام کنہ تے ہویا؟ ایک سوال باقی ہے، انعام کس پہ ہوا ہے؟ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اسی کی وضاحت فرمائی. فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام کیا ہے تو نبیوں پہ کیا ہے، انعام کیا ہے تو رسولوں پہ کیا ہے، انعام کیا ہے تو صدیقوں پہ کیا ہے، انعام کیا ہے تو شہیدوں پہ کیا ہے، انعام کیا ہے تو میں نے صالحین پہ کیا ہے، اولیاء کاملین پہ کیا ہے. پتہ چلا نبیوں کا راستہ صراط مستقیم، رسولوں کا راستہ صراط مستقیم، صدیقوں کا راستہ صراط مستقیم، شہیدوں کا راستہ صراط مستقیم، صالحین کا راستہ صراط مستقیم، اولیاء کاملین کا راستہ صراط مستقیم ہے. بات کھول کے سامنے آ گئی. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہمارے نبی بھی نبی اعظم، ہمارے رسول بھی رسول اعظم، ہمارے صدیق بھی صدیق اکبر، ہمارے شہید بھی فاروق اعظم، ہمارے پیر بھی غوث اعظم، ہمارے امام بھی امام اعظم. اونچی آواز نال کہو. یہ ان لوگوں کی راہ صراط مستقیم ہے. نبیوں کی راہ، صدیقوں کی راہ، شہیدوں کی راہ، صالحین کی راہ اور اولیاء کاملین کی راہ یہ سیدھی راہ ہے. اور قرآن میں یہی دعا کرتے ہیں مولا ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں چلا دے. یہ ان لوگوں کی راہ صراط مستقیم. تو عزیزان گرامی، تفسیر روح المعانی میں سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ آپ اس کی وضاحت مزید کرتے ہوئے فرماتے ہیں انسانوں کے اندر درجے 4 قسم کے درجے. انسانوں کے اندر 4 درجے ہیں جو سب سے بلند و بالا ہے. پہلا درجہ درجہ نبوت، دوسرا درجہ درجہ صدیقیت، تیسرا درجہ درجہ شہادت اور چوتھا درجہ درجہ ولایت ہے. کیونکہ اللہ نے ترتیب ذکر کی من النبیین نبیوں، والصدیقین صدیقوں کا، والشہداء شہیدوں کا، والصالحین اور صالحین کا. یہ ترتیب قرآن کی ترتیب ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، یہ قرآن نے بنائی ہے. حضرت شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں درجات مراتب کل 4 ہیں. پہلا درجہ درجہ نبوت ہے، دوسرا درجہ درجہ صدیقیت ہے، تیسرا درجہ درجہ شہادت ہے اور چوتھا درجہ درجہ ولایت ہے. اب یاد رکھیں یہ اللہ نے عطا کس کو کیے ہیں، یہ درجے کن کے پاس ہیں؟ فرماتے ہیں درجہ نبوت کے قطب مدار سرور کائنات ہیں، درجہ صدیقیت کے قطب مدار صدیق اکبر ہیں اور درجہ شہادت کے قطب مدار فاروق اعظم ہیں اور درجہ ولایت کے قطب مدار حیدر کرار.
4 درجے بندوں کے اندر، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا اور ولیوں کا۔ درجہ ولایت کے کتب مدار حیدر کرار۔ کسی نے پوچھا آپ نے ان درجوں کے اندر 4 کا نام لے لیا، حضرت عثمان کا ذکر نہیں کیا، یہ کیا وجہ؟ تیسرا نمبر تو پہلا نمبر امت کے اندر، یہ یاد رکھیں، سیدنا صدیق اکبر کا امت کے اندر۔ دوسرا درجہ سیدنا فاروق اعظم کا، تیسرا درجہ سیدنا عثمان غنی کا، اور چوتھا درجہ مولا حیدر کرار۔ اب کوئی بندہ اعتراض نہ کرے جی مولا علی نو چوتھے نمبر تے، وہ قرآن نے ذکر کیتا ہے، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہم کہتے ہیں نا ولایت مولا علی دے در تو ملتی ہے، ملتی کہ نہیں؟ تو اس ولایت دا اللہ نے ذکر چوتھے درجے تے کیتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ساڈا کیتا کوئی قرآن و حدیث دے مخالف نہیں۔ صحیح بخاری حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ یہ مولا علی کے لخت جگر ہیں، محمد بن حنفیہ۔ آپ کے 18 پتر ہیں، 18۔ کتنے پتر نے؟ باقیوں کا نام نہیں لینا چاہیے۔ محمد بن حنفیہ، صحیح بخاری۔ آپ پوچھ دے نے مولا علی کو، اپنے والد گرامی کو، کہ میرے ابا حضور دسو امت دے اندر سب تو اچھا درجہ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ ثم من، ان کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا عمر فاروق۔ آپ فرماتے مینوں خطرہ پہ گیا کہ اپنے آپ نو یہ سب تو اینڈ تے لے ویسن، تے میں ذرا سوال دا انداز بدل لیا، میں عرض کیتی ثم انتا، ابو بکر و عمر تو بعد میں تہاڈا درجہ ہو سی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ثم عثمان، پھر عثمان۔ ما انا رجل من رجل المسلمین، میں تے مسلمانہ دا ایک فرد ہاں، تے میں تے مسلمانہ چوں مسلمان، یعنی عاجزی و انکساری ویکھو۔ چوتھا نمبر اپنا ہے، مگر اپنی تعریف اپنی زبانوں نہیں کیتی۔ یہ تے پتہ چوتھا نمبر ہونا تھا، یہ کہندے جی علی دا پہلا نمبر نہیں، صدیق دا پہلا، عمر دا دوسرا، عثمان دا تیسرا، تے حیدر دا چوتھا۔ یہ ترتیب خود مولا علی بیان فرما رہے ہیں، قرآن بھی بیان فرما رہا ہے، اور مولا علی صحیح بخاری، کوئی ایک جگہ تے بھی نہیں، 3-4 جگہ تے حدیث موجود۔ حضرت محمد بن حنفیہ انہاں دی گھر دی گواہی، تو میں اپنی طرفوں نہیں۔ تو عزیزان گرامی، سوال یہ ہویا کہ آپ نے درجات مناتب کو ذکر کیا، 4 درجوں کا ذکر کیا، اس کے اندر حضرت عثمان کا نام نہیں لیا۔ تو حضرت شیخ خالد نقشبندی فرمانے لگے حضرت عثمان کو کہتے ہیں ذوالنورین، اس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ کیا مطلب ہے؟ علماء تو کہتے ہیں نا کہ آپ حضور کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں، اس لیے آپ کو ذوالنورین 2 نوروں والا کہتے ہیں، لیکن شیخ خالد نقشبندی فرماتے ہیں ہمارے نزدیک حضرت عثمان کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 2 نور ہیں، ایک نور شہادت والا ہے، دوسرا نور ولایت والا ہے۔ درجہ ہی اپنی جگہ۔ تو عزیزان گرامی، 1400 سالہ تاریخ کے اندر اہل سنت کا یہ عقیدہ رہا، یہی عقیدہ فاروق اعظم کا ہے، یہی عقیدہ عثمان غنی کا ہے، یہی عقیدہ حیدر کرار کا ہے، یہی عقیدہ حسن مجتبی کا ہے، یہی عقیدہ حسین شہید کربلا کا ہے، یہی عقیدہ امام زین العابدین کا ہے، یہی عقیدہ امام محمد الباقر کا ہے، یہی عقیدہ امام جعفر الصادق کا ہے، یہی عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یہی عقیدہ امام شافعی کا ہے، یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے، یہی عقیدہ امام مالک کا ہے، یہی عقیدہ امام غزالی کا ہے، یہی عقیدہ امام راضی کا ہے، یہی عقیدہ امام بخاری کا ہے، یہی عقیدہ امام مسلم کا ہے، یہی عقیدہ امام ترمذی کا ہے، یہی عقیدہ امام ابو داؤد کا ہے، یہی عقیدہ امام ابن ماجہ کا ہے، یہی عقیدہ غوث جیلانی کا ہے،
یہی عقیدہ محبوب سبحانی کا ہے، یہی عقیدہ فضل خیرآبادی کا ہے، یہی عقیدہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہے، یہی عقیدہ امام احمد رضا بریلوی کا ہے، یہی عقیدہ پیر میر علی شاہ گولڑوی کا ہے۔ کل جماعت، کل اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور کے بعد، نبیوں کے بعد امت کے اندر سب سے اونچا درجہ صدیق کا ہے، پھر عمر فاروق کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر حیدر کرار کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ ان کا مہینہ ہے نا، اس لیے میں ذرا اس مناسبت سے اسی باقیاں دا ذکر کرنے ہیں، پر انہاں نال تھوڑا جہا ہاتھ ہولا رکھنا، جبکہ عقیدہ ساڈا کی کسی نو بھی پتہ نہیں۔ آج شاید کچھ لوگاں تے واضح ہویا ہوئے کہ ساڈا عقیدہ کی۔ امام سعد الدین تفتازانی درس نظامی دے اندر جنہاں دی کتاباں پڑھائیاں جاندیاں، آپ نے لکھیا ہے کہ نبیاں تو بعد جس دا درجہ امت دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر دا۔ مولا علی دی روایت پڑھا میں انشاءاللہ حدیث اور با حوالہ، کوئی بندہ میرے کو حوالہ طلب کرے میں اس نے حوالہ دینے تیار ہوں، غلط گل اپنے طرفوں نہیں کرنی، قرآن اور حدیث اور مولا علی کا فرمان۔ آپ فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلے امت کے اندر حضرت ابو بکر جائیں گے، صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق جائیں گے، امت میں سب سے پہلے، امتیوں میں، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضرت صدیق کی شان بیان کر کے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب دونوں غار کے اندر تھے، کافر غار کے دہانے پہنچ گئے، رونے لگے اور غم کھانے لگے، یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی، آپ پکڑے جائیں گے اور آپ کو یہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، یا رسول اللہ مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ تو رب کائنات کے حبیب نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، صدیق ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے۔ رب کائنات نے پھر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، یاد رکھو اللہ کے قرآن نے سیدنا صدیق اکبر کو نبی کا صحابی فرمایا ہے۔ کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، مگر صدیق اکبر کی صحابیت رب کے قرآن سے ثابت ہے۔ جڑا انکار کرے گا وہ قرآن دا انکار کرے گا۔ لصاحبہ، صاحب تو بنیا نا صحابی، یہ صاحب تو بنیا صحابی، تے اللہ نے صدیق نو صاحب ہی حضور دا صحابی فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق پتہ ہے جتیاں نمازاں زیادیاں ہونگیاں، اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے، جتیاں نمازاں زیادہ ہونگیاں انہوں باب صلاۃ چ داخل کیتا جائے گا، اور جس دیاں زکاتاں زیادہ ہو سن انہوں باب زکات چ داخل کیتا جائے گا، جدے روزے زیادہ ہونگے انہوں باب ریان چ داخل کیتا جائے گا، جنہ دیاں حجاں زیادہ ہونگیاں انہوں باب الحج وچ داخل کیتا جائے گا۔ صدیق اکبر عرض کردے نے یا رسول اللہ پھر اے میں کیڑے دروازے چ جانا ہے، میں کیڑے دروازے چ جانا ہے؟ تے حضور نے فرمایا رب کائنات تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا صدیق تو نمازاں چوں پہلی ڈگری تے، تو زکاتاں چوں بھی پہلی ڈگری تے، تو نمازاں اور زکاتاں اور حجاں چوں پہلی ڈگری تے، لہذا 8 دروازے کھلے نے، جس دروازے تو مرضی آوے گزر جاؤ تو انہوں کوئی روکن والا ہی۔ حضور نے فرمایا نا خیر کی خصلتیں 360 ہیں، بھلائیاں کتنی ہیں؟ 360۔ جس کو اللہ جنت دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے ان 360 بلائیوں میں سے ایک بلائی اور خوبی اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ 360 میں سے ایک، صرف ایک، اس بندے کے اندر
اللہ خوبی پیدا کرتا ہے تو اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر کون سی خصلت ہے جس کی وجہ سے میں جنت کا حقدار ہو جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا اے صدیق 360 خوبیاں سب تیرے اندر ہی ہیں۔ 360 خوبیاں کٹھی۔ ایک دن حضور نے فرمایا نا صبح روزہ کنے رکھے ہے تو صدیق اکبر فرمان لگے میں۔ مسکین نو کھانا کنے کھوایا؟ فرمایا میں کھوا کے آیا۔ فرمایا مریض دی عیادت کون کر کے آیا؟ فرمایا میں کر کے آیا۔ فرمایا اے صدیق پھر تینو جنت چو جان تو کوئی شے روک نہیں سکتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، اگر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا یہ ہماری کتابوں کے اندر روایت ہے، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، اور یہی ہماری کتابوں کے اندر ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، سوائے نبیوں کے، سوائے رسولوں کے، سب کے سردار۔ تو عزیزان گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد ابو قحافہ بت خانے لے گئے، ایک بت کے آگے چھوڑا، کہا کہ یہ تیرے خدا ہیں، ان کی عبادت کرو، انہیں سجدہ کرو۔ کہتے ہیں میرے والد ذرا آگے بڑھے، میں بت کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے بت سے پوچھا تو مجھے کھانا دے سکتا ہے؟ میں تو بھوکا ہوں، کھانا تو دے دے۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا میں پیاسا ہوں، فرمایا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ جواب نہیں آیا۔ فرمایا میں برہنہ ہوں، مجھے لباس عطا کر دے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا میں پتھر اٹھا کے تیرے سر پہ مارتا ہوں، اگر تو میرا خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ فرماتے ہیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے پتھر اٹھایا، اس کے سر پہ مارا، منہ کے بل گر پڑا۔ والد آئے، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جو دیکھ رہے ہیں وہی کر رہا ہوں۔ پھر مجھے پکڑ کے والدہ کے پاس لے گئے، کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ تو صحیح۔ آپ نے فرمایا اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا، یہ وہ ہستی ہیں جس رات پیدا ہوئے تھے، رب کائنات نے ان کے صدقے مجھ سے کلام فرمایا تھا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اماں جان اللہ نے کلام فرمایا میرے بارے میں، ذرا کلام تو سنائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب تم پیدا ہونے لگے تو غیب سے آواز آئی یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ جس رات تو پیدا ہونے والا تھا رب کائنات نے ایک غیب سے آواز فرمائی اور فرمایا اے اللہ کی بندی، جو تیرے پیٹ سے جنم لینے والی ہستی ہے اس کا نام آسمانوں کے اندر صدیق ہے، زمینوں پہ مصطفیٰ کا صحابی و رفیق ہے۔ وہ ہستی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں میں شام گیا تھا، حضور کے اعلان نبوت کے بعد کی بات، میں شام گیا، وہاں کے عیسائیوں نے مجھے گھیر لیا، پکڑ کے اپنے گھر لے گئے اور پوچھا تو کہاں سے کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ پھر پوچھا وہاں کسی نبی نے اعلان نبوت کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل کیا ہے، میں نے ان کا کلمہ بھی پڑھا۔ میری انگلی پکڑ کے ایک عبادت خانے میں لے گئے، کیا دیکھا؟ ہزاروں تصویریں پڑی، کہا کہ اس تصویر میں سے کوئی پہچان کے بتاؤ تمہارے نبی کی تصویر بھی ہے؟ میں نے کہا اس کمرے میں تو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس سے بڑے کمرے میں لے گئے اور وہاں مجھے تصویریں دکھائیں، دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ تصویریں۔ میں نے حضور کی تصویر کو بڑے سے پتھر پہ دیکھا، میں پہچان گیا۔ میں نے کہا پہلے پوچھتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں، بتاتا نہیں، پہلے پوچھوں گا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ وہ مجھے پکڑ کے اس تصویر کے پاس لے گئے، کہا کہ انہی نے، یہی نبی ہے نا جنہوں نے اعلان نبوت کیا؟ میں نے کہا ہاں۔
یہی تو ہمارے نبی ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے اور ہم نے الحمدللہ ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے. پر یہ جو پاؤں پکڑ کے کھڑی ہے ہستی، یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان آئے گا، وہ اعلان نبوت کرے گا، جو سب سے پہلا ان کا غلام بنے گا یہ اس غلام صدیق کی تصویر ہے جو ایڑی پکڑ کے کھڑا. اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہو جائے گا سب سے پہلے یہی ان کے بعد ان کا خلیفہ نائب بنے گا، مسلمانوں کا امام اور نائب بنے گا. تو عزیزان گرامی، جناب سیدنا صدیق اکبر کی تذکرے تورات اور انجیل کے اندر، صرف قرآن کے اندر نہیں. رب کائنات نے تو قرآن میں فرمایا نا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، جب دونوں غار میں تھے. دو میں سے دوسرا کون ہے؟ پہلے مصطفیٰ، دوسرے صدیق اکبر. اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. دین کے ہر میدان میں اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. ہاں ہاں، غار کے اندر اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. سفر میں اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. حضر میں اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. جنگوں میں اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. ہاں ہاں، حضور کے ساتھ ہجرت میں اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. امامت میں اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. اور خلافت میں اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. غار میں اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. مزار میں اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. کل قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے میں اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. جنت کے اندر جانے میں اول مصطفیٰ، ثانی صدیق اکبر. ہاں ہاں، دین کے ہر شعبے میں، دین کے ہر میدان میں اگر اول مصطفیٰ ہے ثانی صدیق اکبر. دین کے ہر میدان میں اول مصطفیٰ ہیں ثانی صدیق اکبر. اس لیے اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے. اچھا، غار کے منہ پر کئی بندوں نے نوکری پیش کی، سرکار کی نوکری، لیکن صرف انسانوں نے نوکری نہیں پیش کی، اللہ نے جانوروں کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے بھی حضور کی نوکری کی. آپ نے روایتیں سنی ہوں گی، وہاں پر ایک کبوتری نے انڈے دیے تاکہ پتہ چلے یہ پرانی قسم کی غار ہے، یہاں کوئی آنے والا نہیں آیا، تو اس نے بھی نوکری پیش کی. اور ایک مکڑی جس نے جالا تنا اور یہ ثابت کیا کہ یہ بڑی صدیوں پرانی غار ہے، یہاں کوئی آنے والا نہیں آیا، تاکہ کافروں کو پتہ ہی نہ چلے حضور کے آنے کا. اب جانوروں نے بھی حضور کی نوکری کی ہے، تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ وہ کبوتری آج حرم کے اندر جتنے کبوتر ہیں اسی کی اولاد ہے. یہ اللہ نے اس کی نسل کو باقی رکھا، اس کو انعام عطا کیا نا، اجر عطا کیا ہے، صلہ دیا ہے، آج تک اسی کی اولاد سے ہیں، اسی کی نسل سے. اور وہ مکڑی جس نے جالا تنا حضور کی نوکری کی، اللہ نے اس کے نام کی پوری سورہ عنکبوت کو قرآن کی زینت بنا دیا ہے. یعنی ایک کی نسل کو باقی رکھا اور دوسرے کے ذکر کو باقی رکھا. یہ تو جانور ہے جو حضور کی نوکری کرتا ہے، رب کائنات اس کو بھی اجر دیتا ہے. تو غار کی رات جب دشمن کی غات ہے اور ایک حضور کی ذات ہے، دوسرا صدیق کی ذات ہے، سارا خاندان ہی حضور کی نوکری کر رہا ہے، بتاؤ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حضور اکیلے نہیں ہیں، آپ بھی اپنے حضور کی نوکری میں، آپ کی بیٹیاں بھی حضور کی نوکری میں، آپ کے بیٹے بھی حضور کی نوکری میں، اور آپ کے غلام بھی حضور کی نوکری میں. یہاں تو سارا خاندان ہی حضور کا غلام ہے. بتائیے ان کی شان عظمت کیا ہو. اور پھر یاد رکھو، ایک بندہ میرے کو آیا، کہندا دیکھو جی ہجرت دی رات نبی پاک نے اپنے بستر تے کینوں سوایا؟ میں کہا جی مولا علی نو، کوئی شک نہیں. کہندے نے پھر یہ مطلب ہے انہاں دے نائب تے انہاں دے جانشین وہی ہوئے نا جنہاں بستر تے سوایا. سمجھ آ رہی میری گل؟ انہاں دے نائب تے
انہوں دے جان تو بعد وسیع تے انہوں دے خلیفہ تے امام وہی ہوئے نا جنہوں نے بستر دیتا ہے. سمجھ نہیں آئی تینوں بھائی مولا علی نو تے بستر دیتا ہے نا, اور مولا علی دے حوالے بستر کیتا ہے تے اپنی ذات دے صدیق دے حوالے کیتا ہے. دسو حضور دا بستر افضل ہے یا حضور دی ذات افضل ہے؟ بستر اونچا ہے یا حضور دی ذات اونچی ہے؟ تے میرے آقا کریم نے غار اور ہجرت دی رات بھی بستر مولا علی دے حوالے کر کے اور اپنی ذات صدیق دے حوالے کر کے دسیا وے کہ امت دے اندر نبیاں تو بعد اگر کسی دا درجہ ہے, کسی دا مقام و مرتبہ ہے, وہ صدیق اکبر دا. اچھا ساری دنیا حضور دے دروازے تے چل کے جاوے, جاندے ہو کہ نہیں جاندے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. قرآن کہتا ہے اگر گناہ کر بیٹھو حضور کے دروازے پہ آ جاؤ. ساری دنیا حضور کے دروازے پر جاتی ہے مگر آمنہ کا لال صدیق کے دروازے پہ آیا ہے. ہجرت کی رات ہے, حضور علیہ السلام گھر سے نکلے سیدھا صدیق کے دروازے پہ دستک دی, فوراً دروازہ کھلا. حیرت میں پوچھا صدیق رات کو سوئے نہیں ہو؟ ایسے ہی لگتا ہے دروازے کے ساتھ ہی کھڑے تھے, فوراً ہی کھول دیا ہے. تو مولا صدیق فرمانے لگے میں جس رات آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور صدیق ہم دونوں ہجرت کریں گے, اس رات سے لے کر آج رات تک کوئی رات ایسی نہیں جس رات میں سویا ہوں. ہر رات دروازے پہ آپ کا انتظار ہی کرتا رہتا. اور آپ نے 2 اونٹنیاں خریدی. آپ کو پتا ہے اسلامی مہینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلا مہینہ اسلامی کیڑا ہے؟ تے ہجرت ربیع الاول چوئی. تو پھر ہجری ہے نا, ہجری سن, یہ جڑا اسلامی سن نے اس واسطے ہجری سن آنے, یعنی حضور دی ہجرت تو شروع ہویا. سمجھ آ رہی گل؟ یہ حضور دی ہجرت تو شروع ہویا. تے ہجرت تے ہوئی ہے ربیع الاول. تو پھر پہلا مہینہ ربیع الاول ہونا چاہیے, لیکن پہلا مہینہ محرم کیوں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محرم میں حضور نے فرمایا تھا کہ ہم ہجرت کریں گے. صدیق فوراً اٹھے 2 اونٹنیاں خرید کر ان کو پالنا شروع کر دیا. یعنی حضرت صدیق اکبر نے ہجرت کی ابتدا اور ہجرت کی تیاری محرم سے شروع فرمائی, اس لیے فاروق اعظم نے پہلا مہینہ ہی محرم مقرر فرمایا, ہجری سن کا پہلا مہینہ. عزیزان گرامی, یہ وہ صدیق اکبر کی ذات ہیں جو حضور کے سچے عاشق ہیں, اپنی جان تک قربان کر دی حضور کے لیے. اور جب حضور کا وصال ہوا تو آپ پریشان رہنے لگے, غمگین ہو گئے, ہر وقت روتے ہی رہتے, بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. یہ عاشق کا حال ہے. حضور کے جانے کے بعد جدائی برداشت نہیں کر سکے, تھوڑے ہی عرصے بعد وصال ہو گیا. صرف 2 سال آپ نے خلافت فرمائی. وہ جانے سار ساتھ جو آج بھی مزار میں. اس لیے کسی شاعر نے, شاہ نصیر الدین گولڑوی رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی, مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی, نہیں بولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی. اور رسول اللہ کے لطف و کرم سے ملا یہ رتبہ, رسول اللہ کے لطف و کرم سے ملا یہ رتبہ, مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی. عزیزان گرامی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال محبوب تو بعد پریشان رہن لگ پینے, ہمیشہ روندے ہی رہندے نے.
محبوب دی جدائی دا غم برداشت نہیں ہو رہا آپ دے منہ مبارک وچوں حضور دے وصال تو بعد بنی ہوئی کلیجی دی خوشبو آیا کر دی سی لوگ آ کے پوچھ دینے امیر المومنین اے ماجرہ کی ہے حضور دے وصال تو بعد تاڑے منہ مبارک وچوں بنی ہوئی کلیجی دی خوشبو آندی ہے آپ نے فرمایا لوگوں تانوں پتہ نہیں ہے جدو دا میرے محبوب دا وصال ہویا ہے حضور دی جدائی میرے کلو برداشت نہیں ہو سکی میرا کلیجہ جل کے راکھ ہو گیا وے محبوب دی جدائی اندر میرا کلیجہ سڑ گیا وے اس واسطے میری منہ وچوں بنی ہوئی کلیجی دی خوشبو آندی ہے عزیزان گرامی نبی کریم علیہ السلام دے وصال تو بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر بیمار ہو گئے نے اپنی بیماری دے ایام دے اندر لوگ عرض کر دینے امیر المومنین تاڑے علاج واسطے کسی حکیم نو بلا لیا جائے جدو حکیم نو بلایا گیا حکیم نے آپ دی نبض تے ہتھ رکھیا وے نبض تے ہتھ رکھ کے کہندا ہے لوگوں کوئی عام مریض نہیں ہے اے تے عشق مصطفیٰ دا مریض ہے اگر اس نو محبوب دی زیارت کروا دیتی جائے محبوب دا دیدار کروا دیتا جائے ادی جان بخشی ہو سکتی ہے ادی جان بچ سکتی ہے اگر محبوب دا دیدار نہ کر سکیا تے دنیا تو چلا جائے گا عزیزان گرامی محبوب دا یار غار یار مزار اپنے وصال دے وقت مولا علی نو وصیت فرما رہے نے اے امیر المومنین اے علی مرتضی جنہ ہتھاں دے نال تسی حضور نو غسل دیتا سی اونا ہتھاں دے نال مینوں بھی غسل دینا اور میری میت نو چار پائی تے رکھ کے حضور دے مزار انور دے سامنے رکھ دینا اگر مزار مبارک وچوں اجازت مل جاوے مینوں حضور دے نال دفن کر دینا اگر اجازت نہ ملے تے مینوں جنت البقیع دے اندر دفن کرنا عزیزان گرامی مولا علی نے آپ نو غسل و کفن دے کے آپ دی میت مبارک نو حضور علیہ السلام دے مزار انور دے سامنے رکھیا وے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر دے اندر فرماندے نے جدوں آپ دی میت مبارک آپ دی چار پائی حضور علیہ السلام دے روضہ انور دے سامنے رکھی گئی ہے مزار مبارک دے سامنے رکھی گئی ہے تے ایک کھڑکی کھلی ہے اور کھڑکی چوں آواز آئی ہے ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب مشتاق الى حبیب آواز آئیے یار نال ملا دے وہ اس واسطے کہ بڑا عرصہ ہو گیا بے یار نے یار دی ملاقات نہیں کی تھی آج یار نو یار دی ملاقات کروا دیو اس واسطے کہ میاں صاحب فرما دینے سفنے دے وچ مینو ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں فرمان دی شان دے بارے میں ایک شعر عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا ماں مرے تے مکدے پیکے تے باپ مرے گر ویلا بایاں باج محمد بخشا اجڑ جاندہ اے میلا بایاں باج محمد بخشا